جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بحیرہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے۔ تو پہلے تو ڈسکلیمر یہ ہے کہ میں بحیرہ ٹاؤن کا خود ایک بڑا انویسٹر ہوں، اور میں یہ تقریباً 1.5 دہائی سے کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو دو سیف انویسٹمنٹ ہیں پاکستان میں، وہ ہیں ڈی ایچ اے اور بحیرہ ٹاؤن۔ ایک ڈی ایچ اے میں آپ کو لم سم دینا پڑتا تھا، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ بڑی رقم ڈالیں۔ اس کی بجائے میں اس اماؤنٹ کو پرائمری انویسٹ کر کے اس کے پروفٹ سے جو قسطیں دیتا تھا بحیرہ ٹاؤن کے پلاٹس کی، اور میرے لیے بحیرہ ٹاؤن ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو ملک ریاض صاحب کا بیان آیا ہے، وہ انتہائی عجیب بیان ہے کہ ان کو عمران خان کے خلاف گواہی نہ دینے کی وجہ سے یہ نیب کا نوٹس آیا ہے۔ یہ انتہائی فضول بات ہے۔ جس طرح عمران خان کا کندھا لے کر وہ لوگ جنہوں نے کبھی چونی کا کام نہیں کیا، ہمارے یہاں بھی ہیں جو لوگ جنہوں نے کبھی ایک آنے کی پولیٹیکل ڈونیشن نہیں دی، وہ بڑے مزے سے ایسے ڈی سی میں گھومتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کتنے کانگریس مین کو جانتے ہیں یا وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ عمران کا نام لے کے یوٹیوب پہ کمائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک عمران کے نام کا ڈھکوسلا ہے۔ حالانکہ جو ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے 400 ارب روپے دینے کا جرمانہ کیا تھا، وہ تو عمران خان کے دور میں تھا نا۔ تو اس وقت تو عمران خان اور فوج ایک ہی پیج کے اوپر تھی، تو اس وقت کون سی گواہی بیچ میں آگے تھی؟ اس وقت تو آپ جو فیض حمید صاحب کو بڑے بڑے محل بنا کے دے رہے تھے۔ تو یہ ایک اور فضول بات ہے، یہ ایک اور عمران کا کاندھا لے کر کرپشن کو چھپانے والی بات ہے۔ لیکن اب آتے ہیں نیب کے نوٹس کی طرف۔ دیکھیں، پوری دنیا میں جو قانون ہوتا ہے نا، اس کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں کہ جو امیر ہے اس سے غریب کو بچا لیں، یا جو طاقتور ہے اس سے کمزور کو بچا لیں۔ اس کے علاوہ قانون کا، لا انفورسمنٹ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور آج نیب کو یہ تقریباً 3 دہائی کے بعد یاد آیا ہے کہ ملک ریاض کون ہے۔ جب یہ زمینیں ایکوائر کر رہے تھے تو اس وقت کون تھے؟ اب تو یہ نیب کے چیئرمین بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اچھا، وہ جو کوئی اور تھا جو نیب کا چیئرمین یا ایف آئی اے کا یا اینٹی کرپشن کا، کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی؟ یا جو ایل ڈی اے کا، جب آپ نے ایک ایک 200 کے کنال کے اوپر جو ایک 2,000 فارم بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی؟ اگر آپ کرنا چاہیں نا تو آپ ایک دن کے اندر سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ سیدھی سی بات ہے، جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، آپ اس کا جو جگہ رقبہ معین کریں۔ اگر اس کے پاس 1,000 کنال جگہ ہیں تو اس کے 1,000 پلاٹس ہونے چاہیے، کنال کے یا اکارڈنگلی، اور آپ خود ان کو ایک نمبر الاٹ کریں اور اسی نمبر کے اوپر اتنی ہی فائلیں وہ بیچ سکیں۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ ملے ہوئے ہیں، اس میں ہر ایک کا حصہ جاتا تھا، ہر ایک کا شیئر جاتا تھا۔ تو آپ جب یہ جو بحیرہ ٹاؤن کو برباد کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جو ایک عام آدمی ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام آدمی کیسے گزارا کرتا ہے؟ پہلے ہی آپ نے اس کو ڈرا ڈرا کے جو بینک سے بیچارہ لے کے سکون سے کھاتا تھا سود کے نام سے، اس کو اتنی گلٹ دی ہے، اتنا اس کو آخرت کا ڈرایا ہے، اس کو اتنے گندے گندے جو ہے وہ باتیں سنائی ہیں کہ جیسے سود کھانا بلا 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 کے مترادف ہے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا کہ اگر ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، کوئی 50 لاکھ 80 لاکھ ملا ہے، کوئی تھوڑا بہت جوڑا ہوا ہے، کوئی ایک مکان بنا لیا ہے، اس پہ کنسٹرکشن کر لیا اور کرائے پہ دے دیا اور پھر بیچ دیا جب قیمت بڑھی۔ تو جب آپ بحیرہ ٹاؤن جیسی جگہوں کو اس طرح اس موقع پر لا کر، اس مقام پر لا کر برباد کریں گے، تو اس سے ملک ریاض کا کچھ نہیں جانا ہے۔ وہ سارا فائدہ لے کر اپنے پیسے ٹرانسفر کر چکا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس عام آدمی کا ہوگا، کیونکہ جب آپ نے آنکھیں بند کرے رکھی تو اب ایک دم آپ قانون کو اس طرح حرکت میں لا کر اگر آپ اپنا جو کوئی الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ شکریہ۔